بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی مبارک اور قابل احترام مہینہ ہے۔ ہم سبھی کو معلوم ہے اسی مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی کو ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا ہوئے۔ ہم سب کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور اکثر یہ سب کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یوٹیوب پر اور فیس بک پر بہت سی باتیں چل پڑتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کرنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر ہم کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ آج میں آپ کو 3 چیزیں ایسی بتاتا ہوں کہ جن کو آپ اگر کر لیں گے، بلکہ وہ ضرور کرنی چاہیے، اور اگر آپ ان کاموں کو کر لیں گے انشاءاللہ رسول کی حضور کی شفاعت آپ کو حاصل ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو جنت نصیب ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 3 کام کون سے ہیں جو ہم کو ربیع الاول کے مہینے میں ضرور کرنے چاہیے اور ہر ایک مسلمان کو ضرور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ہمارے نبی اسی مہینے میں پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلا کام اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کا کیا پیغام تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا دور کیسا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کیسی تھی، مدنی زندگی کیسی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا ماحول کیسا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسا تھا۔ ہمیں یہ سب چیزیں جاننا چاہیے، بلکہ ہر ایک مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے نبی کے بارے میں جانے، کیونکہ وہ نبی کی اتباع کے بغیر اس کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی اطاعت کرے گا تو وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔ آج کل اس سے اتنی زیادہ غفلت ہو رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نبی کا امتی کہتے ہیں، نبی کو ماننے والا کہتے ہیں، اور ہمیں نبی کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا، ہمیں نبی کا نام نہیں معلوم ہوتا، ہمیں نبی کے باپ دادا کا نام نہیں معلوم ہوتا، ہمیں نبی کی پھپھی کا نام نہیں معلوم ہوتا، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ نبی کا خاندان کون تھا، ہمیں نبی کے دادا کا کیا نام تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر میں شادی کی، کب شادی کی، اور طرح طرح کے جو الزامات ہمارے نبی کے اوپر عائد کیے جاتے ہیں، یہ سب اس لیے عائد کیے جاتے ہیں، لوگوں کو دوسرے لوگوں کو موقع اس لیے ملتا ہے کہ ہم سیرت سے واقف نہیں ہوتے۔ مسلمانوں، اگر ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، ہم نے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا اور تحقیقی طور پر مطالعہ نہیں کیا، تو ہماری پکڑ ہو جائے گی کہ اللہ کے رسول ہم سے سوال کر لیں گے کہ ہمارے اوپر سوال کیے جا رہے تھے، لوگ ہمارے اوپر الزام لگا رہے تھے اور تم کو ان کو جواب حاصل کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں اور خوب غور سے تحقیقی مطالعہ کریں، تاکہ جو یہ لوگ ہمارے نبی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ ہمارے نبی نے 11 شادیاں کی، نعوذ باللہ ہمارے نبی عیاش تھے، نعوذ باللہ یہ اسلام جو ہے ہمارے نبی نے تلوار سے پھیلایا، یہ جو طرح طرح کے سوالات اٹھتے ہیں، کیوں اٹھتے ہیں؟ وہ اسی لیے اٹھتے ہیں کہ ہم نے کبھی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، ہم نے نبی کی سیرت کو نہیں جانا، ہم نے نبی کے اخلاق کو نہیں جانا۔ جب ہم نے خود نہیں مطالعہ کیا، ہم لوگوں کو نبی کے کیا اخلاق پیش کریں گے؟ اس لیے اس ربیع الاول کے مہینے میں آج سے یہ عہد کریں کہ ہم کوئی نہ کوئی سیرت کی کتاب کا ضرور مطالعہ کریں گے۔ اگر آپ کو اردو نہیں آتی تو آپ ہندی میں پڑھیے، اگر ہندی نہیں آتی تو انگلش میں پڑھیے، آپ کو جو زبان آتی ہو، آپ جس علاقے کے رہنے والے ہوں، جس صوبے کے رہنے والے ہوں، آپ جس ملک کے رہنے والے ہوں، آپ اس زبان میں اپنی نبی کا مطالعہ کریے، سیرت کا مطالعہ کریے۔ اور اگر آپ نہیں مطالعہ کر سکتے تو علماء کرام کی تقریر کو سنیے، علماء کے بیانات کو سنیے، سیرت کے بیانات کو سنیے، یوٹیوب پر بے شمار بیانات ہیں۔ تو یہ ہم سب کو سب سے پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔ دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ نبی سے محبت پیدا کرنا ہے۔ اور نبی سے محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے نبی کو کیا پسند تھا اور کیا ناپسند تھا۔ کیونکہ اگر ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو محبت کا دعویٰ جو ہے بغیر دلیل کے بیکار ہے۔ ہم خوب دعوے کرتے رہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے اور نبی کی ہم سیرت کو نہ اپنائیں، نبی کی سنت کو نہ اپنائیں، نبی کے طریقے کو نہ اپنائیں، تو ہم اپنے محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔
اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ ایک بیٹا خوب یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں اپنے باپ سے محبت ہے، لیکن اس کا باپ کچھ بھی کہتا ہے کہ بیٹا یہ کام کر لو، ہم اب باپ کا کہنا نہیں مانیں گے، بیٹا یہ کرو یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یہ نہ کرو یہ تمہارے لیے نقصان دہ۔ اب ہمیں آپ سے بہت محبت ہے لیکن ہم آپ کا کہنا کوئی نہیں مانیں گے، تو یہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے۔ خالی ڈھول تاشے بجانے سے اور روشنی کرنے سے اور جشن منانے سے یہ محبت کبھی پوری نہیں ہوتی۔ محبت جو ہے امتحان چاہتی ہے، محبت قربانی چاہتی ہے، محبت اخلاص چاہتی ہے، محبت خلوص چاہتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو محبتی ہونے کا اور محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں نبی کی سنت کو اپنانا ہوگا کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے طریقے کو فالو کرتا ہے، اس کے طریقے کو اپنانا چاہتا ہے۔ اور ہم کو نبی سے محبت کیا نہ ہو، کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ہم کو جو ہماری کامیابی اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی کامیابی اللہ نے جو ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ رکھی ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کے اور رسول کی اتباع کرنی پڑے گی، ورنہ اس کے بغیر ہم چاہے جتنی ترقی کر جائیں، چاہے جتنا ہم پیسے والے ہو جائیں، چاہے جتنا دولت والے آ جائیں، لیکن اگر ہماری زندگی میں نبی کا طریقہ نہیں ہے اور نبی کی شریعت اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے اور ہمارا حلیہ، ہمارا سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک اگر ہمارا عمل نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو ہم اپنی محبت میں جھوٹے ہیں۔ یہ دو کام ہوئے، پہلا کام ہم کو سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، دوسرا یہ سیرت پر عمل کرنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، درود کی خوب کثرت کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر پوری امت پر بلکہ پوری دنیا پر، پوری انسانیت پر اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ آپ نبی کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کو رحمت تو بھیج سکتے ہیں، سلام اور درود تو بھیج سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ جب ہم نبی پر درود بھیجیں گے، سلام بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سلام بھیجے گا، ہمیں نبی کی زیارت نصیب ہوگی، نبی کی محبت نصیب ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا نام نبی تک پہنچے گا۔ ہم محبت میں تڑپتے ہیں نبی کی اور ہم چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں نبی کی زیارت ہو جائے۔ اگر ہم درود شریف کی کثرت کریں گے تو ہمیں نبی کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور آپ کو معلوم کہ جب ہم درود بھیجتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں تو ہمارا یہ درود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، نام لے کر پہنچایا جاتا ہے۔ ابھی میں ایک درود پڑھوں گا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ ہمارا یہ درود تو کہ اللہ کے رسول تک یہ پہنچایا جائے گا، فرشتے میرا نام لے کر کہ اللہ کے رسول محمد ہاشم ابن خالد نے آپ کے اوپر یہ درود بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ بھی درود بھیجیں گے تو آپ کا نام لے کر آپ کے نبی تک پہنچایا جائے گا، اور نبی درود کا جواب، سلام کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دیتے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم نبی پر درود بھیجیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جواب دیں۔ تو کیا ہم اس سے محروم ہونا چاہتے ہیں؟ تو اس مہینے میں ہم کو خوب کثرت سے درود شریف کی کثرت کرنا ہے، 1,00,000 مرتبہ، 2,00,000 مرتبہ، نہیں 1,00,000 مرتبہ کر سکتے ہیں تو 1,000 مرتبہ کریں، 1,000 مرتبہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح دوپہر، ایک تسبیح شام کو ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ درود شریف کی برکت سے ہمارے بگڑتے کام بن جائیں گے، ہماری بگڑی ہوئی سنور جائے گی، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی۔ نبی پر درود بھیجنے سے ہمارے اوپر آسانیاں آئیں گی، نبی پر درود بھیجنے سے ہمارے ہم کو غموں سے نجات ملے گی۔ اتنے زیادہ فائدے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم کو نبی کی سفارش نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔